الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ آپ سے طبیعت ٹھیک ہے؟ آج کا جو میرا موضوع ہے، پاکستان سپر پاور بنے گا اور بن سکتا ہے صوفیاء کے رولز کے مطابق، صوفیاء کی تعلیمات کے مطابق۔ اس کے حوالے سے ہم چلتے ہیں مزید۔ اور پاکستان، آپ کو حیرت ہوگی یہ بات سن کے کہ ایسا بھی کبھی ممکن ہو سکتا ہے جبکہ ہم لوگ ہر طرح مایوس کن حالات ہم دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پاکستان کی معیشت ہماری دوسرے جو ممالک ہیں ان کے مد مقابل اگر دیکھا جائے تو ہماری معیشت کم نظر آتی ہے۔ ہمارے تمام معاملات میں ہم ان سے کمزور نظر آتے ہیں، قوت میں، ہر معاملے میں ہماری ماشاءاللہ پاک فوج آرمی بہت بہترین ہے، لیکن ہم اکانومی حوالے سے، فائنینشیل کرائسس کے حوالے سے، مسائل کے حوالے سے، وسائل کے اعتبار سے، وسائل تو بہت ہے لیکن جو مینجمنٹ کی نااہلیت کے اعتبار سے وہ بہت سا فقدان نظر آتا ہے دوسرے ممالک کی بنسبت۔ اس کے باوجود بھی آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ تعجب کر رہے ہوں گے کیا یورپین پاکستان جاب کرنے آ سکتے ہیں؟ کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان سپر پاور بن سکتا ہے؟ کیا پاکستان سپر بینک آ سکتا ہے؟ ورلڈ بینک آ سکتا ہے؟ یہ آپ کو بات تو سن کے تعجب ہو، لیکن یہ سب کچھ ممکن ہے۔ وہ کیسے ممکن ہے وہی تو میں آج آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور اس کے لیے کہوں گا کیسے ہے مسلمان، کہاں ہے، کیسا ہے وہ مسلمان آج کا کہ جس کی شر سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں؟ کیسا ہے وہ مسلمان کہ جس کی عزت اور آبرو دوسرے کی اس سے محفوظ نہیں؟ کیسا ہے مسلمان جو دوسرے مسلمان کو نظر انداز کر رہا ہے؟ کیسا ہے وہ مسلمان کہ جس کے رویے سے آج دوسرا بچ نہیں پا رہا؟ کیسا ہے وہ مسلمان جو تھوڑی سی عزت ملنے پہ اپنی اوقات و حیثیت بھول جاتا ہے؟ کیسا ہے وہ مسلمان کہ جو اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا پردہ بھی نہیں رکھ سکتا؟ کیسا ہے وہ مسلمان جو دوسرے کی عزت اور آبرو کی حفاظت بھی نہیں کر سکتا؟ کیسا ہے وہ مسلمان جو ہر طرح کی برائی میں پڑ گیا، حلال و حرام کی تمیز بھول گیا اور دنیا کی تگ و دو میں اتنا گم ہو گیا کہ اپنی منزل اور حقیقت کو بھول گیا، رب کو بھول گیا، اصل مقصد کو بھول گیا اور دنیا میں مگن ہو گیا، لوگوں کے حقوق کی حق تلفی کرنے والا بن گیا، لوگوں کے۔ کیسا ہے وہ مسلمان جس سے عزت اور آبرو دوسروں کی محفوظ ہے؟ کیسا ہے مسلمان اگر تو وہ تھوڑی عزت پا لیتا ہے تو دوسرے مسلمان کی عزت کرنا بھول جاتا ہے؟ کیسا ہے مسلمان جو عدالت میں ہوتا ہے تو دوسرے مسلمان کی عزت نہیں کرتا؟ کیسا ہے مسلمان جو ڈاکٹر فیلڈ میں ہوتا ہے تو دوسرے مسلمان کی عزت نہیں کرتا؟ کیسا ہے مسلمان؟ آج ہم مسلمان ہی مسلمانوں کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ہاتھ کاٹی جا رہے ہیں۔ ہم کیسے ہیں؟ نہ ایک دوسرے کی اخلاقیات کا احترام، نظریات کا احترام۔ اس وقت پاکستان کے اندر پڑھا لکھا طبقے کو بھی شامل کروں اور ان پڑھ طبقوں کو، پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت جو ہے، جو میری سمجھ میں آج تک آیا ہے، تہذیبی جہالت کا سب سے بڑا وجہ ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بھی تہذیبی جاہل ہے، بد اخلاقی کا عنصر ان کے اندر پایا جاتا ہے، اخلاقی جہالت ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے اندر پڑھے لکھے لوگ جب ایسے رویے اختیار کریں گے تو ان پڑھوں کا تو پہلے ہی برا حال ہوگا۔ تو یہ ہمارے یہاں پڑھے لکھوں کا حال ہے، تہذیبی جہالت کا خاتمہ اس لیے ہم انشاءاللہ تبادلہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ پہلے آپ کو کچھ برائیاں بتا رہا ہوں کہ جو ہم میں پائی جاتی ہیں، ہم معاشرے میں سب میں پائی جاتی ہیں، تو ان کا علاج ہوگا تو بہتری کی طرف ہم چل پائیں گے۔ اب میں نے آپ کو فرسٹ آپ کو بتایا، شارٹلی تعارف کروایا ہے کہ برائیاں کیا ہیں اور برائیوں کا علاج کیا ہے۔ اب ہم اس طرف ڈسکس کرتے ہیں۔ اب دوسرا علاج اس کا یہ ہے کہ پاکستان کیسے سپر پاور بنے گا اور پاکستان کیسے یورپین جاب کرنے آ سکتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا پاسبل بھی ہے؟ جی ہاں، یہ پاسبل ہے۔ اس کے لیے شرط کیا ہے کہ ہمیں آپ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے عملی پہلوؤں کو اپنانا ہوگا۔ تھوڑا سا مذہبی طبقے کو بھی ٹچ کرتا جاتا ہوں، چاہے کسی بھی مسلک اور فرقے کے ساتھ تعلق ہو، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے مذہبی طبقے میں اور طبیعتوں میں، مذہبی رویوں میں اتنا ایموشنل بیہیو کو پروموٹ کر دیا گیا کہ دوسرے کے نظریات کا احترام نہیں، دوسرے کی رائے کا احترام نہیں، دوسرے کی جو تہذیب کا احترام نہیں، دوسرے کے رویوں کا احترام نہیں، دوسرے کے طریقوں کا خیال نہیں، دوسروں کے علماء کی عزت نہیں، دوسروں کے ساتھ سوشل بیہیو کسی طرح کا نظر نہیں آتا۔ ہم اتنے گر گئے ہیں آج کے مسلمان کہ ہمارے رویے اتنے راؤڈ بیہیو ہو گئے، ہم کہاں سے آپ علیہ السلام کی سیرت پہ پلے پلنے کے دعوے کرتے ہیں۔ ہاں، ہم آپ چلتے ہیں، یہ تو شارٹلی میں نے مذہبی بیہیویئر آپ کو بتایا۔ اب آپ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے شارٹ پہلو مطالعہ کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے جب میثاق مدینہ کا معاہدہ کیا، سب مذاہب جو تھے ان کو ان کے حقوق دینے کا معاہدہ کیا اور ان کو سب میثاق مدینہ میں، ریاست مدینہ کا جب قیام فرمایا میثاق مدینہ کے معاہدے پہ، سب کو ان کو یکساں حقوق میسر آئے،
سب کو ان کو یکساں حقوق ملے. اور یہاں تک کہ آپ سے نے فرمایا کہ کسی سے اگر معاہدہ کیا غیر مسلم سے معاہدہ ہو چکا امن کا معاہدہ، اس کے باوجود بھی کوئی مسلمان اس معاہدے کو توڑتے ہوئے کسی غیر مسلم کو بھی قتل کرے گا، جناب غیر مسلم کو بھی قتل کرے گا، تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. یہ بخاری شریف کی 1663 حدیث مبارکہ ہے. میں آپ کو ریفرنسز نیچے کوٹ کر دوں گا. آپ وسلم کا خوبصورت فرمان مبارک ہے کہ ایک یہودی کا جنازہ جا رہا ہے تو آپ وسلم کھڑے ہو کر دیں، تو شخص کہتا ہے کہ حضور یہ تو یہودی کا جنازہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں انسانی کی تکریم کے لیے اس حدیث مبارکہ کو میں اپنے مفہوم میں بیان کروں، انسانی کی تکریم کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں. کہاں ہے وہ جذبات، کہاں ہے وہ معمولات آج کے مسلمانوں میں، مذہبی طبقے میں، معاشی طبقے میں. اور دوسرا جو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آج مجھ سمیت ہر بندہ یہی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، کسی ایک کو نہیں، خود کو بھی کاؤنٹ کرے اور میں اپنے آپ کو بھی اس میں کاؤنٹ کر رہا ہوں. ہر بندہ مجھ سمیت یہی کہتا ہوا نظر ہے فلاں چور ہے، عدالتیں چور ہے، نظام چور ہے، فوج چور ہے، افسران چور ہیں، لیڈر کرپٹ ہے، ملک کرپٹ ہے، سب کرپٹ ہے. کبھی آپ نے بھی دیکھا کہ آپ کے اندر کتنی اچھائیاں اور برائیاں ہیں، آپ کے اندر کتنی کمیاں کوتاہیاں ہیں. میں خود کچھ اداروں میں جاب کرتا ہوں اور میں نے وہاں پر دیکھا لوگوں کو بھی اپنے گھر میں تو ایک ایکسٹرا بلب بھی لائٹ نہیں جلاتے، لیکن گورنمنٹ اداروں کے اندر کنزیومنگ حد سے زیادہ پرواہ ہی نہیں کرتے، پورے دن کنزیومنگ ہوتی جا رہی، ایکسٹرا کنزیومنگ، کوئی پرواہ نہیں، کوئی احساس نہیں، اپنے گھر ایکسٹرا بلب بھی نہیں جلاتے. یہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے کہاں گئے احساس؟ ملک قوم ریاستیں ایسے مضبوط ہوتی ہیں، کون اپنے فرائض کی ادائیگی صحیح کر رہا ہے؟ کوئی بھی. آج جو خود غلطی کرتے ہیں ہم معاشرے اور ریاست سے یہ طلب تو کرتے ہیں کہ معاشرے سے ہمیں عزت ملے، آبرو ملے. اس معاشرے کی عکاسی کرتے ہوئے خوبصورت انداز میں جو ہے نا ہم اللہ کے عظیم سالین صوفی باہو شاہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حج بھی کیتی جان دے ہو، حج بھی کیتی جان دے ہو تے لو بھی پیتی جان دے ہو، حج بھی کیتی جان دے ہو تے لو بھی پیتی جان دے ہو، پھٹ دلا دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیدھے جان دے ہو، پھٹ دلا دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیندے جان دے ہو. اتنے خوبصورت مزید وضاحت آپ کرتے ہیں اپنے اشعار میں کہ اس معاشرے کی عکاسی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کھا کے مال یتیمہ دا حج مسیتی جان دے ہو، پھٹ دلا دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیندے جان دے ہو. تو یہ حال ہمارے مسلمانوں کا آج ہو گیا. ایک تو افسوس سے کچھ طبقہ ہمارا مسلمانوں کا ایسا جو تو اللہ ماشاءاللہ نماز کی طرف آتے ہی نہیں، اللہ ان کو ہدایت نماز کی توفیق دے، لیکن کچھ طبقہ جو نماز پڑھتا ہے وہ صرف نماز روزہ ہی کو عمل کرتا ہے، اپنی زندگی کے ہر معمولات میں آپ کی سیرت کو فالو نہیں کرتا. افسوس میں ہر طبقے کے اندر برائیاں پوٹ کروں، چاہے وہ معاشرتی طور پر سیاسی طبقہ ہو، معاشی طبقہ ہو، نظریاتی طبقہ ہو، اقوامی طبقہ ہو، ملکی طبقہ ہو، یا اس کے علاوہ مذہبی طبقہ ہو. اس کے اندر جتنی بھی گروپس ہیں، جتنی بھی پارٹیشنز ہیں، جتنی بھی سیکشن ہیں، گروپس ہیں، ڈویژن ہیں، جتنی بھی طبقات ہیں، مکاتب فکر ہیں، چاہے کسی بھی طرح کے ہیں، افسوس سے ہر بندے اپنے اپنے عقیدت مندوں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے ساتھ چلنے والوں کے سوشل بیہیویئر کی اخلاقی تربیت کریں. کیا ہمیں اب بتائیں کہ اگر گلی کے کونے پہ ایک بندہ کوڑا پھینک رہا ہے، کیا اسے ریاست یہ تو کرنے کا نہیں کہتی؟ اس کے باوجود بھی جانتا ہے کہ ڈسٹبن جہاں ہوتا ہے وہاں کوڑا پھینکا جاتا ہے. ہم بد اخلاقیاں خود کرتے ہیں اور ریاست کو غلط کہتے ہیں، دوسرے کو چور کہتے ہیں. ہمارے سوشل میں نے زندگی متوسط کے اندر بھی گزاری، میں نے زندگی الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے ہائی جینٹری لائف میں بھی زندگی عطا فرمائی. یہ میرا رب ہے، جیسے چاہتا ہے مزے کراتا ہے. یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہی مسلمان ہیں آج کل کے جو دوسروں کی عزت بھی نہیں سمجھ سکتے. عزتیں دینے والا کون ہے؟ ایک طرف تو کہتے ہیں عزتوں کو مالک اللہ، تو دوسری طرف جب اللہ جس کو عزت دے دے تو اس کی عزت کو بھی عزت سمجھو نا بھائی. عزتیں دینے والی مالک اللہ کی ذات ہے، جس کو چاہے عزتیں اور رفتیں عطا کر دے. اس مالک سے رجوع اللہ تو کرو، اس مالک سے مانگنے کے طریقے تو اختیار کرو. آپ نے کی حدیث کا مفہوم ہے کہ صحابہ کرام کا معمول یہ ہوتا کہ اگر
سوئی بھی ہوتی ہے تو ہر وقت اللہ سے فریاد کرتے ہوئے، ہر لمحے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے دوستی کریں، آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، آپ کو اللہ نواز دے گا۔ ہم اللہ کا حق صحیح ادا ہی نہیں کرتے، جب اللہ کا حق ادا نہیں کرتے تو ہم کیسے امید کرتے کہ اولاد ہماری فرمانبردار ہو، ہماری ریاستیں ٹھیک ہو جائیں، ہمارے قانون ٹھیک ہو جائیں، ہماری جو نظام ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ جب ہم خود اللہ کے تابع نہیں ہوں گے تو ہم کیسے امید رکھ سکتے ہیں کہ کچھ ہمیں اپنے تابع مل جائے گا؟ تو ایسے ممکن نہیں ہونے والا۔ ہم خود بدلنے کو اپنے آپ کو تیار مجھ سمیت کوئی نہیں ہے۔ کوئی بندے اپنی فرض کی ادائیگی ٹھیک نہیں کرتا، اپنا تزکیہ نفس نہیں کرتا، اپنا سیلف آڈٹ نہیں کرتا، اپنے اندر کے جرائم کو نہیں دیکھتا، خود کو تو پہچانے۔ جتنی بھی صالحین، صوفیاء، اولیاء اللہ کاملین، یہی تو فرق ہے ملا کی تربیت میں، اور یہی فرق ہے صوفیاء کی تربیت میں۔ ملا جو ہوتا ہے وہ صرف ظاہر بینی اور مادیت پرستی کے حوالے سے چلتا ہے، اس کی میں تعلیمات کو اور اس کے معمولات کو غلط نہیں کہہ رہا، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ وہ ظاہری افعال پہ اس کا فوکس ہوتا ہے، وہ اسی والے۔ لیکن صالحین، صوفیاء کاملین، اولیاء کاملین کی تعلیمات ہوتی ہے، وہ جو ہوتے ہیں وہ دلوں پہ محنت کرتے ہیں، وہ تزکیہ نفس کرتے ہیں، اندر کی برائیاں ختم کرواتے ہیں، لالچ، حرص، ہوس، بد اخلاقی، اخلاقیات کے، آداب کے، معمولات کے پہلوؤں کی تربیت کرتے ہیں۔ آج جو پاکستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ اس وقت تہذیبی جہالت کا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے کے عقائد کا احترام ہے، دوسرے کے نظریات کا احترام ہے، دوسرے مسالک کے علماء کا احترام ہے، دوسری پارٹی کے لیڈرز کا احترام نہیں، دوسرے کی رائے کا احترام نہیں۔ ہم لوگ سوشل بیہیویئر ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ آج نیٹ پر کوئی مخالفین کی ایک ویڈیو کو اپنے رنگ میں پیش کیا جاتا ہے، کسی بھی ویڈیو کی پکچر کو کیپچر کر کے اسکرین شاٹ لے کے اپنے رنگ میں پیش کرتے، اور عقیدت مند نہیں دیکھتا کہ اس کی اصل سیاق و سباب کیا ہے، ریزن کیا ہے۔ اپنے نیچے ریٹن لکھا ہوا ہے اور اپنے الفاظ سے بیان کیے جائے، سننے والے واہ واہ کیے جا رہے ہیں، کوئی حقیقت کا پتہ نہیں۔ جو اندھا دھند تقلید پہ لگ جاتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ فتنہ پروری، جو معاشرے میں فتنہ پروری کا عنصر ادا کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ان پر لعنتیں ہوتی ہیں۔ ان اعمال اور افعال سے بچنا چاہیے۔ کیسے آپ امید کر سکتے ہیں کہ آج ہم اتنی ہماری اکانومی بہتر ہو، ملک، قوم اور معاشرہ مضبوط ہو، پاکستان ایک آئیڈیل سوسائٹی، پاکستان ایک آئیڈیل کنٹری بن جائے کہ ہر بندہ، ہر فرد، ہر شہری، مجھ سمیت ہر فرد اپنا سیلف آڈٹ سٹارٹ کر دے۔ رات کو سونے سے پہلے ایک لمحے کے لیے سوچیں۔ میں آپ سے چند سوالات بھی کرنا چاہوں گا۔ پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے پاکستان کو آج تک کیا دیا ہے؟ پاکستان، ہم اپنی ریاست سے جو امید رکھتے ہیں کہ ہم پڑھ لکھ کے امید رکھتے ہیں کہ ریاست سے ہمیں جاب ملے، ہم پڑھ لکھ کے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمیں ریاست سے تحفظ ملے، حقوق ملیں، اس سے رزق کے وسائل ملیں۔ ہم نے کیا ریاست کو دیا کیا ہے؟ کیا ریاست کے لیے کوئی ایسا عمل بھی کیا کہ جس سے ریاست سے صلہ طلبی نہ کی ہو، اللہ کی رضا کے لیے اور ریاست کی خاطر کیا ہو، اللہ رسول کی رضا کے لیے اور ریاست کی خاطر کیا ہو؟ ہم نے تو کچھ کیا بھی نہیں کیا، لیکن الٹا ریاستوں کو، حکومتوں کو، سیاستدانوں کو، فلاں کو کرپٹ کا۔ کیا قرآن میں آپ نے بھی پڑھ رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اٹل اصول لکھ دیا ہے کہ جیسی عوام ویسی حکمران؟ ہم ہر وقت، ہم خود کچھ کرتے نہیں، اللہ تعالیٰ سے دعاؤں پہ لگ پڑتے ہیں۔ دعا کرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن دعا ضرور کریں، لیکن آپ کچھ کردار تو پیش کریں۔ سر کردار ایسا پیش کریں کہ دعا خود بن جاتی ہے، اعمال ایسے کریں کہ دعوت کی خود ندا بن جائے۔ آپ اپنے آپ کو تو بدلے نا۔ ہم نے خود اپنا ایڈٹ کرنا ہے، اپنے اندر بہتری لانی ہے، اپنے افعال کو بہتر کرنے، اپنے معمولات بہتر کرنے۔ میں قسم اس رب تعالیٰ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج ہر بندہ مجھ سمیت اپنے فرض کی ادائیگی سٹارٹ کر دے، دوسروں کے جرم دیکھنے کے بجائے اپنے جرائم اور اپنے خود اور اپنی فیملی اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت سٹارٹ کر دے کہ معاشرہ، ملک اور قوم مضبوط بن جائے گا۔ یہ پاکستان ایک ایسی آئیڈیل سوسائٹی ہے، پاک فوج بھی تب اور مضبوط اور پراعتماد ہوگی کہ ہماری عوام ویل ایجوکیٹڈ ہے، ہماری عوام اخلاقی تہذیب و تمدن کا شکار ہے، ہم تہذیبی جہالت کے شکار نہیں ہے۔ تو اس سے ملک، قوم اور معاشرے مضبوط ہوں گے اور ملک ایک بہترین اکانومی، سوسائٹی، آئیڈیل سوسائٹی بنے گا، اور ہم سپر پاور بنیں گے اور یورپین پاکستان جاب کرنے آئیں گے۔ آج میں یہ وعدے کے ساتھ بات
کر تو میرا قربان حاضر اگر ایسا نہ ہوا، ایسا ممکن نہ ہو تو پھر آپ کہنا یہ سب چیزیں پاسبل، لیکن شرط یہ کہ خود کو آپ نے بدلنا ہے، معاشرے کو بدلنا بات کی بات ہے، ہر بندہ مجھ سمیت اپنے آپ کو بدلے، اپنا سیلف آڈٹ کرے، اپنا چیک اینڈ بیلنس کرے، اپنی رپورٹ بنائے، اپنے ذات کی چیک کرے، اپنی برائیوں کو انالائز کر کے ان کو ڈینائی کرنے کی کوشش کرے اور اپنے اندر اچھے سمٹم لا کے ملک، قوم اور معاشرے کی خدمت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے بھلائی کے کام، فلاح عامہ کے کام، دوسروں کے کام آنے کے کام کریں۔ انشاءاللہ یہ آئیڈیل سوسائٹی بن جائے گی اور ہم انشاءاللہ ایک عظیم معاشرہ بنیں گے۔ اور ماشاءاللہ ہماری پاک فوج کو اللہ مزید برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہماری پاک فوج مضبوط ہے، لیکن ملک اور قوم اور معاشرہ کا ہر فرد جب اخلاقی تہذیب و تمدن کو اپنائے گا تو انشاءاللہ ہماری ملک، قوم اور معاشرے اور فوجی اور اقوام خود مضبوط ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو، اللہ تعالیٰ بعمل بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔